السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، پاک نیوی کی جانب سے انڈیا کی تیسری مرتبہ سب مرین ڈیٹیکشن کے 3 سال مکمل ہونے پر بات کریں گے۔ ترک ڈرون پر نئے پاورفل انجن کی تنصیب، جرمنی اور نیدرلینڈز کی سلوواکیہ میں پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی ڈپلائمنٹ، اسپین کی ایستونیا کو اینٹی ٹینک میزائل کی فراہمی سمیت ازبیکستان کے دورہ پاکستان کی خبر پر بات کریں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ازبیکستان کے صدر 2 روزہ سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے مہمان صدر کا استقبال کیا۔ ازبک صدر کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی آیا ہے، جس میں وزیر خارجہ، کابینہ کے دیگر ارکان، اعلیٰ سرکاری افسران، کاروباری اور میڈیا ارکان شامل ہیں۔ 2016 میں صدارتی عہدہ سنبھالنے کے بعد ازبک صدر کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ازبک صدر ایسے وقت میں پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں جب دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے 30 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق دورے کے دوران پاک ازبک رہنما سیاسی، تجارتی، اقتصادی، تعلیم، ثقافت، سلامتی اور دفاعی شعبوں میں تعاون سمیت 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ اس کے علاوہ دونوں رہنما اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال اور متعدد 2 طرفہ معاہدوں MOUs پر دستخط کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان ازبیکستان کے صدر سے 1 on 1 ملاقات بھی کریں گے، جس کے بعد وفود کی سطح پر بات چیت اور مشترکہ میڈیا سٹیک آؤٹ ہوگا۔ فروری کے مہینے میں دشمن ملک کی فضائیہ اور آرمی نے جب منہ کی کھائی تو اس نے مارچ 2019 میں اپنی نیوی سے قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا، لیکن دیگر دونوں مسلح افواج کی طرح پاک نیوی بھی اس قسم کے مس ایڈونچر کے لیے ہر دم تیار تھی۔ لہٰذا پاک نیوی کے شاہینوں نے 4 اور 5 مارچ 2019 کی درمیانی شب انڈیا کی سب سے جدید سمجھی جانے والی فرینچ ساختہ کلواڑی کلاس سب مرین کو ڈیٹیکٹ کیا۔ اس ڈیٹیکشن پر دشمن کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہماری امن کی کوششوں کو ہماری کمزوری نہ سمجھو اور تینوں مسلح افواج اپنی فضائی، زمینی اور سمندری حدود کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اسپینش کمپنی کو استونیا کی سینٹر فار ڈیفنس انویسٹمنٹ کی طرف سے تقریباً 6000 C-90 اینٹی ٹینک راکٹ فراہم کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے۔ C-90 ایک ڈسپوزیبل 90 ملی میٹر شولڈر فائر اور 1 مین آپریٹڈ راکٹ پروپیلڈ گرینیڈ لانچر ہے۔ یہ ٹوٹل 5.3 کلوگرام وزنی ہے اور اس سسٹم کی رینج 350 میٹر بتائی گئی ہے۔ اس اینٹی ٹینک راکٹ سسٹم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ 480 میٹر کی سٹیل آرمر میں پینیٹریٹ کر سکتا ہے۔ ترکی نے مقامی اکنجی ڈرون کے B ورژن کو 750 ہارس پاور جنریٹ کرنے والے انجن سے اکوپ کرنے کے بعد ٹیسٹ کیا ہے۔ اکنجی کو بنیادی طور پر 2 انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے، لہٰذا اس کے B ورژن کی ٹوٹل انجن پاور 1500 ہارس پاور ہے۔ بیکر کمپنی اس ڈرون کے C ورژن پر بھی کام کر رہی ہے، جس کو 1900 ہارس پاور جنریٹ کرنے والے 2 انجن سے پاورڈ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اکنجی ڈرون کے A ورژن پر 450 ہارس پاور جنریٹ کرنے والے انجن کا استعمال کیا گیا تھا، لہٰذا اس کے 2 انجن ٹوٹل 900 ہارس پاور جنریٹ کرتے تھے۔ ایک اور خبر کے مطابق 2 ممالک ترکی کے ساتھ اکنجی ڈرون سے متعلق معاہدہ پہلے ہی طے کر چکے ہیں، جن کی ڈلیوریز مرحلہ وار 2023 میں شروع کر دی جائیں گی۔ خیال رہے کہ اکنجی ڈرون بنانے والی بیکر کمپنی نے گزشتہ برس $664 ملین مالیت کی UAVs ایکسپورٹ کی تھیں۔ سلوواکیہ کی منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جرمنی اور نیدرلینڈز نے پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی بیٹریز کو سلوواکیہ میں ڈپلائی کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کی جانب سے سلوواکیہ میں 1200 سولجرز بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ خطے میں جاری کشیدگی کو لے کر نیٹو نے مشرقی یورپ میں موجود اپنے رکن ممالک میں اپنے ہتھیاروں اور سولجرز کی ڈپلائمنٹ بڑھا دی ہے۔ اس مقصد کے لیے فرانس نے اپنے رفال فائٹر جیٹس کو بھی پولینڈ بھیج دیا ہے۔ جہاں تک پیٹریاٹ میزائل سسٹم کا تعلق ہے تو اس کی رینج 160 کلومیٹر ہے اور یہ 20 کلومیٹر کے فاصلے پر بیلسٹک میزائلز کو کامیابی سے انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔
امریکہ میں جاری ریڈ فلیگ ایکسرسائز میں شرکت کے لیے سعودی عرب کی فضائیہ کے 6 طیارے امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ سعودی ایئر فورس کی جانب سے 6 F-15 ایگل طیارے ریڈ فلیگ ایکسرسائز کے لیے امریکہ بھیجے گئے ہیں۔ حالیہ ریڈ فلیگ ایکسرسائز میں سعودی عرب کے علاوہ امریکی اتحادیوں برطانیہ اور غالباً آسٹریلیا شامل ہیں۔ ترک سورسز کا کہنا ہے کہ ترکی کے انڈر ڈیولپمنٹ TB3 ڈرون پر 2 TB ٹیک سیج کوزگن میزائل اور 2 ہی MAM-L سمارٹ مائکرو منیشن کیری کیے جا سکیں گے۔ واضح ہے کہ اگر TB3 پر کوزگن کے 250 کلومیٹر رینج والا ورژن استعمال ہوا ہے تو اس ڈرون کو ایکسیپشنل اسٹینڈ آف ویپن صلاحیت حاصل ہوگی۔ واضح ہے کہ TB3 ڈرون کو دراصل ترکی کی ڈرون کیریئر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایکسٹرنل پے لوڈ کیپیسٹی 260 کلو گرام ہے۔ عراقی وزیر دفاع نے 1 مارچ کو ایک ایئر بیس کے دورے کے دوران روسی ساختہ ہیلی کاپٹر جس کو دوبارہ سے سروس میں انٹر کیا گیا ہے اس کا معائنہ کیا ہے۔ عراقی وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ فوٹیج میں وزیر دفاع کی جانب سے Mi-28NE اور Mi-35M اٹیک ہیلی کاپٹر اور Mi-17 کو انسپیکٹ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس تقریب کے دوران ٹوٹل 10 ہیلی کاپٹرز کو ٹیک آف کرتے دکھایا گیا ہے۔ عراقی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس نے ان ہیلی کاپٹرز کی ریپیئر کمپین کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ ہیلی کاپٹرز ریپیئر کے بعد اب سروس میں سرو کرنے کے لیے ریڈی ہیں۔ انڈین وزارت دفاع نے بھارتی فوج کے لیے لائٹ ٹینک ڈیولپمنٹ کی غرض سے فنڈز جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس لائٹ ٹینک کو مقامی سطح پر آرمی کی ریکوائرمنٹس کے تحت تیار کیا جانا ہے۔ واضح رہے کہ انڈین آرمی اس سے پہلے میڈیم ٹینک کے لیے ٹینڈر جاری کر چکی ہے جس کو چین کی طرز پر بلند پہاڑی علاقوں پر تعینات کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ چین اپنے ٹائپ 15 ٹینک کو بلند پہاڑی علاقوں میں استعمال کرتا ہے۔ انڈونیشیا کی نیوی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ فرینچ ساختہ سب مرینز میں انٹرسٹڈ ہے۔ اس مقصد کے لیے انڈونیشیا کی مقامی کمپنی فرینچ کمپنی نیول گروپ کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ واضح رہے کہ اس کلاس کی فرینچ سب مرینز اس وقت چلی، ملیشیا اور انڈین نیوی کے علاوہ برازیلین نیوی کے زیر استعمال ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔